حضرت علی آل ابراہیم میں قریش کی نسل سے بنی ہاشم کے ممتاز گھرانے میں عبد المطلب کے چشم و چراغ ہیں۔ صرف ایک واسطے سے آپ کا نسب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ آپ کے والد ابو طالب ہی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش بھی کی، اور آپ کی والدہ فاطمہ بنت اسد بھی ہاشمی کی خاندان کی معزز خاتون تھیں، جنہیں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مثل اپنی ماں کے سمجھتے تھے۔ پیغمبر خدا علیہ السلام کی عمر 30 برس کی تھی جب خانہ کعبہ جیسے مقدس مقام پر 13 رجب 30 عام الفیل میں علی کی ولادت ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو طالب اور ماں فاطمہ بنت اسد کو جو خوشی ہونا چاہیے تھی وہ تو ہوئی ہی، مگر سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بچے کو دیکھ کر خوش ہوئے۔ شاید بچے کے خط و خال سے اسی وقت یہ اندازہ ہوتا تھا کہ یہ آئندہ چل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قوت بازو اور دست راست ثابت ہوگا۔ حضرت علی کی پرورش براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذمہ ہوئی۔ آپ علیہ السلام نے انتہائی محبت اور توجہ سے اپنا پورا وقت اس چھوٹے بھائی کی علمی اور اخلاقی تربیت میں صرف کیا۔ ذاتی جواہر اور پھر رسول اللہ جیسے بلند مرتبہ مربی کا فیض تربیت۔ چنانچہ علی 10 ہی برس کے سن میں ایسے تھے کہ پیغمبر خدا کے دعوی رسالت کرنے پر بچوں میں ان کے سب سے پہلے پیرو بلکہ ان کے دعوے کے گواہ قرار پائے۔ حضرت علی کا 10 برس کا سن تھا جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عملی طور پر پیغام الہی کے پہنچانے پر مامور ہوئے۔ اسی کو بعثت کہتے ہیں۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دعوی رسالت کرنا تھا کہ ہر ذرہ ذرہ رسول خدا کا دشمن نظر آنے لگا۔ وہی لوگ جو کل تک آپ علیہ السلام کی سچائی اور امانت داری کا دم بھرتے رہتے تھے، آج آپ کو معاذ اللہ دیوانہ، جادوگر اور نہ جانے کیا کیا کہنے لگے۔ راستوں میں کانٹے بچھائے جاتے، پتھر مارے جاتے اور سر پر کوڑا کرکٹ پھینکا جاتا۔ اس سخت وقت میں رسول خدا کا ہر مصیبت میں شریک صرف ایک بچہ تھا، وہی علی جس نے بھائی کا ساتھ دینے میں کبھی ہمت نہیں ہاری، برابر محبت و وفاداری کا دم بھرتے رہے، ہر بات میں رسول اللہ کے سینے سپر رہے، یہاں تک کہ وہ وقت بھی آیا جب مخالف گروہ نے انتہائی سختی کے ساتھ یہ طے کر لیا کہ پیغمبر خدا کا اور ان کے تمام گھر والوں کا بائیکاٹ کیا جائے۔ حالات اتنے خراب تھے کہ جانوں کے لالے پڑ گئے۔ ابو طالب نے تمام اپنے ساتھیوں کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمیت ایک پہاڑ کے دامن میں محفوظ قلعہ میں بند کر دیا۔ 3 برس تک یہ قید و بند کی زندگی بسر کرنا پڑی۔ اس میں ہر شب یہ اندیشہ تھا کہ کہیں دشمن شب خون نہ مارے۔ اس کے بعد وہ وقت آیا کہ ابو طالب کی وفات ہو گئی، اور اس جاں نثار چچا کی وفات سے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل ٹوٹ گیا، اور آپ نے مدینہ کی طرف ہجرت کا ارادہ کر لیا، جس پر دشمنوں نے ایکا کیا کہ ایک رات جمع ہو کر پیغمبر خدا کے گھر کو گھیر لیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کر ڈالیں۔ رسول اللہ کو اس کی اطلاع ہوئی تو آپ نے اپنے اسی جاں نثار بھائی علی کو بلا کر اس واقعے کی اطلاع دی اور فرمایا کہ میری جان کی رکھوالی یوں ہو سکتی ہے کہ تم آج کی رات میرے بستر پر میری چادر اوڑھ کر سو رہو اور میں مخفی طور پر مکہ سے روانہ ہو جاؤں۔ کوئی دوسرا ہوتا تو یہ پیغام سنتے ہی اس کا دل دہل جاتا، مگر علی نے یہ سن کر میرے ذریعے سے رسول اللہ کی جان کی حفاظت ہوگی خدا کا شکر ادا کیا اور بہت خوش ہوئے کہ مجھے رسول اللہ کا فدیہ قرار دیا جا رہا ہے۔ یہی ہوا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب کے وقت مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گئے، اور علی بن ابی طالب رسول اللہ کے بستر پر سوئے۔ چاروں طرف خون کے پیاسے دشمن تلواریں کھینچے نیزے لیے مکان کو گھیرے ہوئے تھے۔ بس اس بات کی دیر تھی کہ ذرا صبح ہو اور سب کے سب گھر میں گھس کر رسالت مآب کو شہید کر ڈالیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اطمینان کے ساتھ بستر پر آرام کرتے رہے اور ذرا بھی اپنی جان کا خیال نہ کیا۔ دشمنوں کو صبح کے وقت یہ معلوم ہوا کہ رسول اللہ نہ تھے، علی تھے۔ انہوں نے آپ علیہ السلام پر یہ دباؤ ڈالنا چاہا کہ آپ بتائیں کہ رسول اللہ کہاں گئے ہیں، مگر علی نے بڑے بہادرانہ تیوروں سے یہ بتانے سے قطعی انکار کر دیا۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ رسول اللہ مکہ سے کافی دور تک بغیر کسی پریشانی اور رکاوٹ کے تشریف لے جا سکیں۔
علی علیہ السلام 3 روز تک مکہ میں رہے۔ جن جن کی امانتیں رسول اللہ کے پاس تھیں ان تک ان کی امانتیں پہنچا کر خواتین بیت رسالت کو اپنے ساتھ لے کر مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ کئی روز تک آپ رات دن پیدل چل کر اس طرح پیروں سے خون بہہ رہا تھا کہ مدینہ میں رسول اللہ کے پاس پہنچے۔ اس واقعے سے ثابت ہوتا ہے کہ علی پر رسول اللہ کو سب سے زیادہ اعتماد تھا۔ جس وفاداری، ہمت اور دلیری سے علی نے اس ذمہ داری کو پورا کیا، وہ بھی اپنی مثال آپ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے میں آ کر سب سے پہلا کام یہ کیا کہ اپنی اکلوتی بیٹی فاطمہ زہرا کا عقد علی کے ساتھ کر دیا۔ رسول اللہ اپنی بیٹی کو انتہائی عزیز رکھتے تھے اور عزت اتنی کرتے کہ جب فاطمہ زہرا آتی تو رسول اللہ تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ ہر شخص اس بات کا طلبگار تھا کہ رسول اللہ کی اس معزز بیٹی کے ساتھ منسوب ہونے کا شرف اسے حاصل ہو۔ ایک نے ہمت بھی کی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغام دیں، مگر حضور علیہ السلام نے سب کی خواہشوں کو رد کر دیا اور یہ کہا کہ فاطمہ کی شادی بغیر حکم خدا کے نہیں ہو سکتی۔ ہجرت کا پہلا سال تھا جب رسول اللہ نے علی علیہ السلام کو اس عزت کے لیے منتخب کیا۔ یہ شادی نہایت سادگی کے ساتھ انجام دی گئی۔ شہنشاہ دین و دنیا حضرت پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی، اور اس کو پیغمبر کی طرف سے جہیز بھی نہیں دیا گیا، خود فاطمہ کا مہر تھا جو علی سے لے کر کچھ سامان خانہ داری فاطمہ کے لیے خرید کر ساتھ کر دیا۔ وہ بھی کیا، مٹی کے کچھ برتن، خرمے کی چھال کے تکیے، چمڑے کا بستر اور چرخا، چکی اور پانی بھرنے کی مشک، اس طرح کا سامان دیا گیا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مہر ادا کرنے کے لیے اپنی زرہ فروخت کی اور اس سے فاطمہ زہرا علیہ السلام کا مہر ادا کیا گیا، جو 117 تولے چاندی سے زیادہ نہ تھا۔ اس طرح مسلمانوں کے واسطے ہمیشہ کے لیے ایک مثال قائم کر دی گئی کہ وہ اپنی تقریبات کے سلسلہ میں فضول خرچی سے کام نہ لیں۔ فاطمہ علیہ السلام اور علی علیہ السلام کی زندگی گھریلو زندگی کی ایک بے مثال نمونہ ہے۔ مرد اور عورت آپس میں کس طرح ایک دوسرے کے شریک حیات ثابت ہو سکتے ہیں، آپس میں کس طرح تقسیم عمل ہونا چاہیے، اور کیوں کر دونوں کی زندگی ایک دوسرے کے لیے مددگار ہو سکتی ہے۔ وہ گھر دنیا کی آسائشوں سے دور، راحت طلبی اور تن آسانی سے بالکل علیحدہ تھا۔ محنت اور مشقت کے ساتھ ساتھ دلی اطمینان اور آپس کی محبت و اعتماد کے لحاظ سے ایک جنت بنا ہوا تھا۔ مدینے میں آ کر حضور علیہ السلام کو مخالف گروہ نے آرام سے بیٹھنے نہ دیا۔ آپ علیہ السلام کے وہ پیرو جو مکہ میں تھے، انہیں طرح طرح کی تکلیفیں دی جانے لگیں۔ بعض کو قتل کیا گیا، بعض کو قید کیا اور بعض کو زود و کوب کیا اور تکلیفیں پہنچائیں۔ یہی نہیں بلکہ اسلحہ اور فوج جمع کر کے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف مدینہ پر چڑھائی کر دی۔ اس موقع پر رسول اللہ کا اخلاقی فرض تھا کہ وہ مدینہ والوں کے گھروں کی حفاظت کرتے، جنہوں نے آپ علیہ السلام کو انتہائی ناگوار حالات میں پناہ دی اور آپ کی نصرت اور امداد کا وعدہ کیا۔ آپ نے یہ کسی طرح پسند نہ کیا کہ آپ شہر کے اندر گھر کر مقابلہ کریں، لیکن صرف 313 آدمی تھے، ہتھیار بھی نہ تھے، مگر آپ علیہ السلام نے یہ طے کر لیا کہ آپ باہر نکل کر دشمن سے مقابلہ کریں گے۔ چنانچہ پہلی لڑائی اسلام کی ہوئی جو جنگ بدر کے نام سے مشہور ہے۔ اس لڑائی میں رسول اللہ نے زیادہ اپنے عزیزوں کو خطرے میں ڈالا، چنانچہ آپ علیہ السلام کے چچا زاد بھائی عبیدہ ابن حارث ابن عبد المطلب اس جنگ میں شہید ہوئے۔ علی بن ابی طالب کو جنگ کا پہلا تجربہ تھا۔ 25 برس کی عمر تھی، مگر جنگ کی فتح کا صحرا علی علیہ السلام کے سر رہا۔ جتنے مشرکین قتل ہوئے تھے ان میں سے آدھے صرف علی کے ہاتھ کے مقتول تھے اور آدھے تمام مجاہدین کے ہاتھوں قتل ہوئے۔ اس کے بعد جنگ احد، خندق، خیبر اور آخر میں جنگ حنین، یہ وہ بڑی لڑائیاں ہیں جن میں حضرت علی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہ کر اپنی بے نظیر بہادری کے جوہر دکھائے۔ تقریباً ان تمام لڑائیوں میں حضرت علی کو علمداری کا عہدہ بھی حاصل رہا۔ اس کے علاوہ بہت سی لڑائیاں ایسی تھیں جن میں رسول اللہ نے حضرت علی کو تنہا بھیجا اور انہوں نے اکیلے فتح بھی حاصل کی۔ ان تمام لڑائیوں میں حضرت علی نے بڑی بہادری اور ثابت قدمی دکھائی اور انتہائی استقلال، تحمل اور شرافت نفس سے کام لیا، جس کا اقرار خود ان کے دشمن بھی کرتے تھے۔
خندق کی لڑائی میں دشمن کے سب سے بڑے سورما عمر بن عبدود کو جب آپ نے مغلوب کر لیا اور اس کا سر کاٹنے کے لیے اس کے سینے پر بیٹھے تو اس نے آپ کے چہرے پر لعاب دہن پھینک دیا۔ حضرت علی کو غصہ آیا اور آپ اس کے سینے سے اتر آئے، صرف اس خیال سے کہ اگر غصے میں اس کو قتل کیا تو یہ عمل محض خدا کی راہ میں نہ ہوگا بلکہ اپنی خواہش نفس کے مطابق ہوگا۔ کچھ دیر کے بعد آپ نے اس کو قتل کیا۔ اس زمانے میں دشمن کو ذلیل کرنے کے لیے اس کی لاش کو برہنہ کر دیتے تھے، مگر حضرت علی علیہ السلام نے اس کی زرہ نہیں اتاری، اگرچہ وہ بہت قیمتی تھی۔ چنانچہ اس کی بہن جب اپنے بھائی کی لاش پر آئی تو اس نے کہا کہ کسی اور نے میرے بھائی کو قتل کیا ہوتا تو میں عمر بھر روتی، مگر مجھے یہ دیکھ کر صبر آ گیا کہ اس کا قاتل علی کا سا شریف انسان ہے جس نے اپنے دشمن کی لاش کی توہین گوارا نہیں کی۔ آپ علیہ السلام نے کبھی دشمن کی عورتوں یا بچوں پر ہاتھ نہیں اٹھایا اور کبھی مال غنیمت کی طرف رخ نہیں کیا۔ علاوہ جہاد کے اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کسی کام کے کرنے میں آپ کو انکار نہ تھا۔ یہ کام مختلف طرح کے تھے۔ رسول اللہ کی طرف سے عہد ناموں کا لکھنا، خطوط تحریر کرنا آپ کے ذمہ تھا، اور لکھے ہوئے اجزائے قرآن کے امانت دار بھی آپ تھے۔ اس کے علاوہ یمن کی جانب تبلیغ اسلام کے لیے رسول خدا نے آپ کو روانہ کیا، جس میں آپ کامیاب تبلیغ کا اثر یہ تھا کہ سارا یمن مسلمان ہو گیا۔ جب سورہ برات نازل ہوئی تو اس کی تبلیغ کے لیے بحکم خدا آپ ہی مقرر ہوئے، اور آپ نے جا کر مشرکین کو سورہ برات کی آیتیں سنائیں۔ اس کے علاوہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر خدمت انجام دینے پر تیار رہتے، یہاں تک بھی دیکھا گیا کہ رسول اللہ کی جوتیاں اپنے ہاتھ سے سی رہے ہیں، علی اسے اپنے لیے باعث فخر سمجھتے۔ حضرت علی کے امتیازی صفات اور خدمات کی بنا پر رسول اللہ ان کی بہت عزت کرتے اور اپنے قول اور فعل سے ان کی خوبیوں کا ظاہر کرتے۔ کبھی یہ کہتے کہ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں، کبھی یہ کہا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، کبھی یہ کہا کہ تم سب میں بہترین فیصلہ کرنے والا علی ہے، کبھی یہ کہ علی کو مجھ سے وہ نسبت ہے جو ہارون علیہ السلام کو موسیٰ سے تھی، کبھی یہ کہ علی مجھ سے وہ تعلق رکھتے ہیں جو روح کو جسم سے یا سر کو بدن سے ہوتا ہے، کبھی یہ کہ وہ خدا اور رسول اللہ کے سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ یہاں تک کہ مباہلہ کے واقعے میں حضرت علی کو نفس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطاب ملا۔ عملی اعزاز یہ تھا کہ مسجد میں سب کے دروازے بند ہوئے تو علی کا دروازہ کھلا رکھا گیا۔ جب مہاجرین و انصار میں بھائی چارہ کیا گیا تو حضرت علی کو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دین و آخرت کا بھائی قرار دیا۔ ہجرت کو 10 برس پورے ہوئے تھے جب رسول اللہ اس بیماری میں مبتلا ہوئے جو مرض الموت ثابت ہوئی۔ یہاں دان رسول کے لیے ایک قیامت خیز مصیبت کا وقت تھا۔ حضرت علی رسول اللہ کی بیماری میں برابر پاس موجود رہتے اور تیمارداری میں مصروف رہتے۔ رسول اللہ بھی حضرت علی کا اپنے پاس سے ہٹنا ایک لمحے کے لیے گوارا نہ کرتے۔ آپ علیہ السلام نے حضرت علی کو اپنے پاس بلایا اور سینے سے لگا کر بہت دیر تک آہستہ آہستہ باتیں کرتے رہے اور ضروری وصیتیں فرمائیں۔ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح جسم سے جدا ہوئی، اس وقت بھی حضرت علی کا ہاتھ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے پر رکھا ہوا تھا۔ جس نے زندگی بھر پیغمبر خدا کا ساتھ دیا، وہ بعد رسول آپ کے جسم مبارک کو کس طرح چھوڑتا۔ چنانچہ رسول اللہ کی تجہیز و تکفین اور غسل و کفن کے تمام کام حضرت علی کے ہاتھوں ہوا، اور قبر میں آپ علیہ السلام ہی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتارا۔ رسول اللہ کے دفن سے فارغ ہونے کے بعد یہ معلوم ہوا کہ اتنی دیر میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جانشینی کا انتظام ہو گیا۔ 25 برس تک رسول اللہ کے بعد حضرت علی نے خانہ نشینی میں بسر کی۔ 35 ہجری میں مسلمانوں نے خلافت اسلامی کا منصب حضرت علی کے سامنے پیش کیا۔ آپ نے پہلے انکار کیا، لیکن جب مسلمانوں کا اصرار بہت بڑھ گیا تو آپ نے اس شرط پر منظور کیا کہ میں بالکل قرآن اور سنت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق حکومت کروں گا اور کسی رعایت سے کام نہ لوں گا۔
مسلمانوں نے اس شرط کو منظور کیا اور آپ نے خلافت کی ذمہ داری قبول کی، مگر زمانہ آپ کی خالص مذہبی سلطنت کو برداشت نہ کر سکا۔ آپ کے خلاف بہت سے لوگ کھڑے ہو گئے جنہیں آپ کی مذہبی حکومت میں اپنے اقتدار کے زائل ہونے کا خطرہ تھا۔ آپ نے ان سے سب سے مقابلہ کرنا اپنا فرض سمجھا اور جنگ جمل اور صفین اور نہروان کی خون ریز لڑائیاں ہوئیں، جن میں علی بن ابی طالب نے اپنی شجاعت اور بہادری سے جنگ کی، جو کہ جنگ بدر اور جنگ احد، خندق و خیبر میں کسی وقت دیکھی جا چکی تھی اور زمانہ کو یاد تھی۔ ان لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے آپ کو موقع نہ مل سکا کہ آپ کا جیسا دل چاہتا تھا اس طرح اصلاح فرماتے۔ پھر بھی آپ نے اس مختصر مدت میں اسلام کی سادہ زندگی، مساوات اور نیک کمائی کے لیے محنت مزدوری کی تعلیم کے نقش تازہ کر دیے۔ آپ شہنشاہ اسلام ہونے کے باوجود کھجوروں کی دکان پر بیٹھنا اور اپنے ہاتھ سے کھجوریں بیچنا برا نہیں سمجھتے۔ پیون لگے ہوئے کپڑے پہنتے تھے، غریبوں کے ساتھ زمین پر بیٹھ کر کھانا کھا لیتے، جو روپیہ بیت المال میں آتا تھا اسے تمام مستحقین پر برابر سے تقسیم کرتے۔ یہاں تک کہ آپ کے سگے بھائی عقیل نے یہ چاہا کہ کچھ انہیں دوسرے مسلمانوں سے زیادہ مل جائے، مگر آپ نے انکار کر دیا اور کہا کہ اگر میرا ذاتی مال ہوتا تو خیر یہ بھی ہو سکتا تھا، مگر یہ تمام مسلمانوں کا مال ہے، مجھے حق نہیں ہے کہ میں اس میں سے کسی اپنے عزیز کو دوسروں سے زیادہ دوں۔ انتہا ہے کہ اگر کبھی بیت المال میں شب کے وقت حساب و کتاب میں مصروف ہوئے اور کوئی ملاقات کے لیے آ کر غیر متعلق باتیں کرنے لگا تو آپ نے چراغ بڑھا دیا کہ بیت المال کے چراغ کو میری ذاتی کام میں صرف نہ ہونا چاہیے۔ آپ کی کوشش یہ رہتی تھی کہ جو کچھ بیت المال میں آئے وہ جلد سے جلد حقداروں تک پہنچ جائے۔ آپ اسلامی خزانے میں مال کا جمع رکھنا پسند نہیں فرماتے تھے۔ افسوس یہ کہ یہ امن، مساوات اور اسلامی تمدن کا علمبردار دنیا طلب لوگوں کی عداوت سے نہ بچ سکا، اور 19 ماہ رمضان 40 ہجری کو صبح کے وقت خدا کے گھر یعنی مسجد میں عین حالت نماز میں ایک زہر میں بجھی ہوئی تلوار سے زخمی کیا گیا۔ آپ کے رحم و کرم اور مساوات پسندی کی انتہا یہ تھی کہ جب آپ کے قاتل کو گرفتار کر کے آپ کے سامنے لائے اور آپ نے دیکھا کہ اس کا چہرہ زرد ہے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، تو آپ نے اس پر بھی رحم آ گیا اور اپنے دونوں فرزندوں امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو ہدایت فرمائی کہ یہ تمہارا قیدی ہے، اس کے ساتھ سختی نہ کرنا، جو کچھ خود کھانا وہ اسے کھلانا۔ اگر میں اچھا ہو گیا تو مجھے اختیار ہے، میں چاہوں گا تو سزا دوں گا اور چاہوں گا تو معاف کر دوں گا، اور اگر میں دنیا میں نہ رہا اور تم نے اس سے انتقام لینا چاہا تو اسے ایک ہی ضربت لگانا، کیونکہ اس نے مجھے ایک ہی ضرب لگائی، اور ہرگز اس کے ہاتھ پاؤں وغیرہ قطع نہ کیے جائیں، اس لیے کہ یہ تعلیم اسلام کے خلاف ہے۔ 2 روز تک حضرت علی بستر بیماری پر انتہائی کرب اور تکلیف کے ساتھ رہے۔ آخرکار زہر کا اثر جسم میں پھیل گیا اور 21 رمضان کو نماز صبح کے وقت آپ کی وفات ہوئی۔ حضرت حسن و حسین نے تجہیز و تکفین کی اور پشت کوفہ پر نجف کی سرزمین میں وہ انسانیت کا تاجدار ہمیشہ کے لیے آرام کی نیند سونے کے واسطے دفن ہو گیا۔